السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ تو ویورز، ہم لوگوں نے جو ہے ایمان، امید اور محبت کا باب نمبر 1 جو ہے وہ ریڈ کیا تھا اور اس کے بارے میں اوور ویو دیا تھا۔ اس میں ہمارے پاس جو تھا وہ یہ تھا کہ امید کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو وہ اپنے ایمان کو سلیکٹ کرے گی یا پھر وہ اپنی محبت کو۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی محبت کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو ترجیح دی۔ اس نے اپنے ایمان کو ترجیح تو دے دی، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ لوگ اس کو ہزاروں باتیں سنائیں گے، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے تو 2 ویک پہلے منگنی ٹوٹ گئی، ایسا کیا تھا اس لڑکی میں، یا ایسا کیا کام کیا اس نے، ہاسٹلز میں رہتی تھی، لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، یہ ہو گیا فلاں 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 فلاں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ناول کے باب 2 کی طرف کہ اب کس طرح سے امید جو ہے وہ سروائیو کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح اس وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشنز کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے۔ باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس واقعہ کے 2 ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں۔ وارڈن نے اسے کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے وجود پر یکدم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنا دیا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مانگے بغیر اٹھ جاتی۔ سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جہاں زیب نظر آتا، اور پھر یہ الویین ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے، ہر وقت ہر جگہ۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا۔ بہت دفعہ میس میں کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سنی تھیں۔ اچھا، تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا، وہ بھی 2 ہفتے پہلے۔ بیچاری، مگر ہوا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو۔ آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت سال پرانی منگنی تھی، بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر، یہاں 1-2 بار ملنے آیا تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس پر۔ ہمیں حقیقت کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی ہوگی، ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد۔ مگر لگتی تو نہیں ایسی ویسی، چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کو جن کا ان سے واسطہ پڑے۔ اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی رہتی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، کوئی طنز، کوئی طعنہ، کسی کی مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی، متجسس آنکھیں، ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے۔ وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کے کہکے اس کے چہروں کی مسکراہٹیں اسے عجیب لگتیں۔ وہ بچپن سے باقاعدگی سے نمازیں پڑھتی آ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی۔ اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویکینڈ پر راولپنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی، وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ تھا، نہ آنسو پہنچنے کے لیے ہمت۔ وہ اس سے اصرار کرتی کہ آخر اس نے کون سی شرائط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کیا۔ وہ کچھ بتانے کے بجائے پھر خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا، اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا۔ انہیں صرف اس کی خاموشی رلایا کرتی تھی۔ اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے، یا کم ہو جائے گی؟ مگر جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کے بجائے سب کچھ بھول جاؤ۔ کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔
حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو، خیر اپنے آپ کو اس خول سے نکال لو۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے؟ کبھی کتنی چمک اور شوخی ہوتی تھی ان میں، اور اب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموشی ہے تمہاری آنکھوں میں بھی کہ عقیلہ ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی۔ وہ اس سے بھی بے تاثر خاموش کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ محبت طریق جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی طریقے کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی عقیلہ کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔ عقیلہ نے اسے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپایا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ سابق FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا اور معین بھی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیل ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھیں اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ عقیلہ نے یکے بعد دیگرے کئی منگنیاں توڑی تھیں اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی، مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بھائی شادی کرنے کے بعد الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے، جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی کہ خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔ خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا۔ امید نے ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کر دیا۔ امید نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت چہرے گزرتے رہتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہو گئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ شاید یہ بھی ویسا ہی الوین ہے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ الوین نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے 10 منٹ لگے تھے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، ابھی وہ یہاں اور اب۔ امید تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا۔ مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی، اسے اپنے اندر کہیں ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی، شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ بیوی؟
اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اگر میں 4 سال پہلے تو آج اس کے ساتھ ہوتی، اسی طرح یہیں۔ اس کے اندر یکدم بہت شور ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا تھا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، مگر اس غیر ملکی نے انگلش کے بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی تھی۔ عقیلہ کچھ دیر اسے سمجھانے اور اس کو خاموش کروانے کی جستجو میں مصروف رہی، پھر تنگ آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے۔ جس وقت تم اسے حاصل کر سکتی تھی، اس وقت تم کو اخلاقیات یاد آ رہی تھیں، ایمان اور اسلام کی فکر پڑ رہی تھی، اور اب اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو۔ آخر تم اس کے لیے کتنا رو گی؟ 4 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے ہوئے۔ 4 سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے بھی نہیں روتا، اور تم ایک زندہ شخص کے لیے۔ اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے بعد، اس کی بات مان لو۔ تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس۔ اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بل پر شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔ عقیلہ اپنے بستر میں لیٹی ہوئی بہت دیر تک بولتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک، ہر راستے، ہر گاڑی، ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن آیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے، ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ اسی کے نکلنے کی امید کرتی تھی۔ اس دن وہ کاؤنٹر پر ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اچانک اس کا نام پوچھا۔ اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے اور وہی اسے اٹینڈ کرتی تھی، اس لیے وہ اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز؟ اس نے سوچا، مگر مجھے یاد نہیں کہ یہ… وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا چہرہ یاد نہیں رہ سکتا۔ اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ آرڈر سرو کرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اس دن ہاسٹل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اسے یاد آیا کہ 1 ماہ پہلے اسی شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی۔ دوسرے دن لنچ کے اوقات میں وہ شخص پھر وہاں آیا۔ آج اس نے اسے پہچان لیا۔ پھر اس نے نوٹ کیا کہ واقعی وہ روز وہاں آتا تھا، اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے تھے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی، اور اس نے اب اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا۔ اب وہ غور کرنے لگی، وہ اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگیں۔ وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا، مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا۔ وہ صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کے موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے۔ ویکینڈ پر وہ اپنے گھر آئی۔ راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب کیفیات سے دوچار رہتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہو، اور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آ گئی ہو۔ میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کمانا پڑے۔ تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اس طرح دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے۔ اس رات اس کی امی نے اس سے کہا۔ اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اچھا، تو کیا میری جدوجہد ختم ہو گئی؟ اس نے سوچا۔ اب تم یہیں راولپنڈی میں رہو، میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی کر دوں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئیں۔ شادی؟ کیا میں شادی کروں گی؟ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے؟ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کس لیے؟ خود کو دھوکہ دینے کے لیے، یا کسی دوسرے کو؟ اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا آزمائشیں ختم ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اور وہ بھی میری آزمائشیں؟ لاہور سے واپس آ جاؤں؟ کہاں؟ یہاں راولپنڈی، اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں؟
کہ امی محسوس نہیں کر سکتی کہ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے؟ وہ 2 دن کے لیے لاہور سے راولپنڈی آئی تھی، مگر 2 دن کے بجائے 1 ہفتہ وہاں رہی۔ واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا۔ کاش انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا، گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، سب کچھ 4 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، اب تو صرف راکھ رہ گئی ہے۔ راکھ اور کھنڈر پر دوبارہ عمارت تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس رات لاہور پہنچ کر اس نے عقیلہ کو بتایا کہ اب وہ جلدی واپس راولپنڈی چلے جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں، دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں، اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو، جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے، مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ عقیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا پھر نہیں، وہ الجھ گئی۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔ مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر زندگی تم گزار ہی لوگی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتے رہی۔ کمپرومائز؟ نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا، ورنہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ 4 سال سے جہاں زیب کے الویین کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی، اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی تھی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ڈینٹل ایڈگر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینٹل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے اس 1 ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا تھا، جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے جھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقبل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیا میں؟ اس نے سوچا اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینٹل کی نظریں چبھ رہی تھیں۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور امید نے اسے کہتے سنا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی۔ کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس رات ہاسٹل واپس جاتے ہوئے ایک جھماکہ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینٹل ایڈگر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوفزدہ کر دیا۔ اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں، اور وہ پیچھے کیوں آیا؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہ اس سے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کا مطلع کر دیا۔ اتنے سالوں سے میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں کیوں خوفزدہ ہوں اور کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر واپس راولپنڈی چلے جانا چاہیے۔ وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ ہاں، مجھے اب واپس اپنے شہر، اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہاں زیب
وہ آگے کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزارا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے۔ یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 4 بدترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے براعظم پر پہنچ گئی ہے جہاں طریقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، اسے یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودا بن جاتا تھا۔ اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب کی قبریں یہیں تھیں اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہے۔ اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، اسی دنیا میں جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا، ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے۔ میرا اثاثہ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں۔ بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور ان سال میں نے اپنے لیے کیا کھویا، کیا پایا؟ شاید صرف کھویا۔ پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ سوچتی، اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھیں، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے اور ان کے سر پر سکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟ تو ویورز، یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا باب 2۔ تو میرے خیال میں تو امید نے اپنی زندگی کے 4 سال بہت ہی زیادہ کٹھن طریقے سے گزارے ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر باب 3 کی طرف کہ باب 3 میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں باب 3 کی طرف کہ باب 3 میں کیا ہونے والا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ باب 3 دھماکے دار، مسالہ دار، مزیدار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی تھیں۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہوں۔ رات کو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا۔ ان کا انداز بھی بہت پراسرار تھا۔ تم ڈینٹل ایڈگر کو جانتی ہو؟ فریج سے پانی نکالتے ہوئے بالکل ساکت ہو گئی، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کپاہٹ دیکھی۔ میرے خدا، کہ اب مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی، وہ بھی ڈینٹل ایڈگر کے حوالے سے۔ وہ مشکل پلٹی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے حتی المقدور نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ جب میں وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسندیدگی کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنا رشتہ بھجوایا ہے۔ نہیں، میں اس سے بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب ایمان علی نام ہے اس کا، امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ انکار کر دیں۔ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان رہیں۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود ان کا اصرار نہیں ختم ہو رہا تھا۔
اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں مگر وہ لوگ بضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی، وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دوست سعود ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے اور پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے، مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم میری جان چھوڑ دو۔ وہ یکدم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود ارتضیٰ پتہ نہیں کس کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے دار، رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ اس سب رشتے پر آمادہ تھے، صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم سے شادی نہیں کرنا۔ وہ اس شخص سے تو کسی صورت نہیں۔ وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی، میں شادی ہی کرنا نہیں چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد چھوڑ چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والی سعود ارتضیٰ کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک بار انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر بالواسطہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ اسے اس دباؤ اور اصرار سے اور چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ ضد اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے، اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا تھا کہ شاید وہ اس کے کسی بھائی کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی ہی انہیں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی اسے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہیں۔ اس حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے سے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ اس سے کو اپنے ساتھ لیے کھڑا ہونا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں اسے کچھ بتانا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے یا کتنی زبانیں بولتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ یا آپ سمجھ لیں کہ ایک اور اعزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینٹل ایڈگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مجھے مشورہ دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی یکدم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ آپ بتائیں، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جواب کیوں کھیلے جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کا اسے شک ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگیں تو ہدایت و رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھل رہ جائیں گے۔ جتنے تلخ لہجے میں اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی۔ ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں۔
ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہیں تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول کے مطابق نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنی خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے، اس لیے میرے افعال اور اعمال کے بارے میں بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کے بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی، اس کا اندازہ ڈاکٹر خورشید کو تھا، نہ خود امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کے اس سے بہتر شے نوازے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کی کوئی چیز بہتر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر خورشید نے اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی اور اس پہ چھانے کے لیے جھکے سر کو دیکھا۔ دین کے لیے کوئی خود خسارے کا سودا نہیں ہوتا اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے، مگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو مل نہیں جائے گا، اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو ملنا ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی سے مسرور نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اس لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کے بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ انسان کا اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور ہی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے نہیں۔ اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟ میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں، نہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے۔ یہ دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک شخص دامن پھیلائے ہوئے جو کیچڑ کا کمل ہے، اور کمل کو کوئی صرف کیچڑ میں کھیلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا، لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا، اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر کوئی جب اتنی چاہ کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے، اور وہ عورت آپ ہیں۔ وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، اگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی کم مرد کرتے ہیں۔ وہ تھرا گئی، اسے کچھ یاد آیا، اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بنا دیا کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب آپ سوچیں آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آنے لگی۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔
نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب و نسب کو چھاننے پٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اپنے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ آپ مقدر پر یقین رکھتی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ ملے، پہلے ملنا تھا نہ بعد میں ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ موم ہوں یا نہ ہوں، مگر ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کو نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا، انہیں بے بس کرتا تھا، پھر انہیں قائل کرتا تھا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں؟ میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات، سارے جہاں زیب کے لیے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، میرے لیے اتنی دعائیں کی، خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے، میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر اس شخص کو میں کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہ جتنی تلخی سے اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، مگر وہ متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اب بھی اس طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا اس سے کہے اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے، تمہارے جذبوں کی قدر کرے۔ مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے، نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کر دی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کے جنون میں بھی کمی ہو جائے، شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس شرط کو قبول کر لیا تھا۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس سے کوئی رابطہ کیا جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے جہاں زیب کے الویین کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا تھا۔ 1 اور سال گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی۔ 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی، تب ایمان کے انکار کی صورت میں امی کو ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی پڑتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا، شاید نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ 1 سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا، اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا رہا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد لہراتی چھایوں میں جہاں زیب کو ہی تلاش کیا تھا، اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کی آواز ڈھونڈتی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھیں۔ امید کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دھاگے کے ساتھ معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اس سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کرے۔ اس کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا، کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کورئیر سروس کے ذریعے ایک
کارڈ ملا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفافے کی پشت پر لکھا ہوا ایمان علی کا نام اسے کسی سانپ کے ڈنگ کی طرح لگا۔ دم سادے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھول دیا۔ The year is over. ایمان علی remains ایمان علی. What about your promise? سال ختم ہو چکا ہے اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا۔ اس کا وعدہ اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹکنے لگا۔ کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں؟ تو پھر جہاں زیب عادل۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو ویورز، یہاں پر ہمارا باب 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ باب 3 جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے، ایکسائٹنگ ہونے والا ہے۔ تو اب ایمان علی جو ہے وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، اور اللہ نے امید کو اس کی قسمت میں لکھ دیا اور اس کو جہاں زیب سے بہترین عطا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت نوازنے والا ہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں ایمان، امید اور محبت کے باب 4 کی طرف۔ باب 4 میں کیا ہونے والا ہے؟ ایمان نے اپنا 1 سال کا جو ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ کر لیا، اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، اسلام پر قائم رہا، اور اب امید کیا کرے گی؟ اب امید اس سے شادی کرے گی یا پھر کوئی اور نیا راستہ ڈھونڈے گی؟ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ 3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامہ دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا۔ ہاں، ساری بات تقدیر کی ہی ہوتی ہے، اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا، میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی گونجتا رہا۔ پچھلے 5 سال میں نے یہی سوچا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا نہیں۔ اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے، اور جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے، مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو امید، میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہا، مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی، اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا، کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا تھا، کس طرح وہ ہاسٹل میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی، اور ایسی ہی محبت کی تھی۔ 9 سال وہ محبت کرتا رہا تھا، پھر سب کچھ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی 1 ڈیڑھ سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کی آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا۔ وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے وجہ بتائی تھی۔ اس نے اسے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو چھوٹا کر سکتا ہے، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا۔ ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے، اور ایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا۔ وہ کم گو اور ریزرو تھا۔ اس کا انداز اسے شادی کے چند دن بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ اسے ایمان کی سرگرمی اور مصروفیات پر حیرت ہوتی، گھر، آفس، جم اور پھر گھر۔ شادی کے تیسرے چوتھے دن اس سے اپنی مصروفیات بتائی تھیں تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی سے، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے، آزاد؟ ہاں، اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا، تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہتا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مگر یہ نہیں۔
اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے تمہارے چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، مگر ایمان علی کے وجود نے جہاں زیب عادل کے الوین کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان علی ہر ریاض سے جہاں زیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی تھی۔ وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی یکدم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی؟ ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے کر گیا۔ وہ اس کے والدین سے 2-3 بار فون پر بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا اور اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ سیل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینٹل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ اسے بالآخر ویسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ یہ کیسی بیوی چاہتا تھا؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست۔ یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینٹل سے تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی؟ اور شادی؟ عجیب بات ہے نا؟ امید کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ نہیں ممی، امید ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی، میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا، وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے؟ ممی، آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ غلط سوچنے لگی ہیں، میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر کچھ جھیم کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟ سبل نے بڑی بے تکلفی سے امید سے پوچھا۔ امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ممی پلیز، ایمان نے برق رفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سبل نے کچھ حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا۔ تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی، یہ جانتے ہو کہ میں آج تک جہاں زیب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی؟ تمہاری ممی کہہ رہی تھیں کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا تھا۔ وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا، اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ امید نے ڈٹائی سے اپنی بات دہرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے امید، اپنی آنکھوں کو بازو سے ڈھکتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہو، اور اس کی زندگی میں آئی، امید عالم، جس کی زندگی میں جہاں زیب عادل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اسے بے اختیار ایمان پر ترس آ گیا۔ کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہاں زیب کا نام اس طرح اس کے سامنے لیتی ہوں؟ اور میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانتداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی؟ پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ شخص اتنے کا مستحق ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں، اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی۔ ذہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گزر رہی تھی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔
چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیا واقعی سو گئے ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اب اطمینان سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر ٹکے ہوئے اس کے سر کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہاز بادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی۔ ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ پسندیدگی صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے، اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے ہر بار جہاں زیب کے ٹیلی ویژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر گری۔ جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی، اور وہاں اسٹور شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا۔ متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر آئی۔ آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سویٹرز کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ وہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا، اور تو پھر آپ انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے تھے۔ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتہ وہ کسی طرح بھی یاد نہیں کر پائی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے 5 سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیا تھا، جب جہاں زیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کنویں کی تہہ محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا؟ مگر کیوں؟ میں یہاں کروں گی، یہاں اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو، جہاں زیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئیں۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی ہے۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نہیں ملا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو روک کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بتایا۔ اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو توجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کا رستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ عورت اسے وہاں تک چھوڑ آئے۔ آفس میں موجود ایک لڑکی اور 2 آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی اور بڑے معمول انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فقط چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو۔ لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں؟ نہیں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا، تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جہاں زیب، اب ایمان۔ ایمان ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید، وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔
اعلان کرتے ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا۔ آپ اب گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تب بھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور امید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ایمان کو اتنا مارے اور اتنی بری طرح مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے یکدم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی، پھر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فاق چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا، بہت دیر اس سے معذرت کرتا رہا، مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ یکدم چلایا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہاں زیب کے حوالے سے طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ یکدم رونا بھول گئی۔ اب چلیں، وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ نے اپنے کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا۔ چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں چاہوں گا، وہ بھی اس طرح؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ وضاحتیں دے رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کو نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا۔ یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہیں نہیں گھر آ کر بھی جاری رہی تھیں، اور شاید اس کی خاموشی سے پریشان کر رہی تھی، اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا، مگر وہ بالکل خاموش ہو رہی تھی۔ اسے اس سے پہلے کبھی وہ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔ اسے رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے الویژن کا شکار ہوئی۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آیا۔ ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا، الویژنز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے اس کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ کر زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر جہاں زیب کا الویژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب سے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا۔ تو ویورز، ایسا کیا ہونے جا رہا ہے ایمان کی زندگی میں اور امید کی زندگی میں جو ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ میرا بچہ، اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر بے یقینی سے کہا تھا، اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار ہو رہی تھی، اور یہ کیفیت اگلے کئی دن رہی، مگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ غیر محسوس طور پر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا، باقی ہر چیز جیسے یکدم پس منظر میں چلی گئی تھی، حتیٰ کہ جہاں زیب بھی۔ 5.5 سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا، پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا۔ میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی، اپنا وہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکی، جو ایک ہولناک بھوت کی صورت میں میرے تعاقب میں رہتا ہے۔ اسے بعض دفعہ ہنسی آتی۔ واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ کر جا سکتا تھا، اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں، اور میں ہر وقت اس بے یقینی سے دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ واہ، اپنی ہر پرانی سوچ کو ذہن سے جھٹکنے لگی۔ ہاں، مجھے اب سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔
اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینا چاہیے۔ اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، اپنا گھر، ایمان کے لیے کام کرنا، اس کے آفس چلے جانے کے بعد 2-3 بار فون پر اس سے بات کرنا، رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا۔ زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں دور دور تک کسی جہاں سے بادل کا سایہ نہیں تھا، اور شاید یہ اس کی بھول تھی۔ اس رات تو وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کی انٹرنس پر اس نے جس شخص کو دیکھا، اس کے وجود نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ ہر چہرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چہرے کو نہیں۔ اسے لگا کہ ایک بار پھر کسی الویژن کے حصار میں تھی۔ اس بار کچھ بھی الویژن نہیں تھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جہاں زیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے، پھر وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے، اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ وہ نہیں جانتی ایمان اس وقت اسے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ 5.5 سال پہلے کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ گئی ہے، جہاں زیب کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے، زندگی اب بھی ایک اشکول تھی، وہ حال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یکدم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، وہ جیسے یکدم اپنے حال میں لوٹ آئی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے ایمان کو دیکھا، اس کے کندھے پر اس کا ہاتھ تھا، جہاں زیب۔ اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمان یکدم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے جاتا دیکھ کر اسے احساس ہو گیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کے چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر گئی۔ ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کرتا تھا، پہلی بار وہ اسے اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 3 جگہ اس نے سگنل توڑا اور 2 بار اس نے غلط ٹرن لیا، 2 بار اس نے غلط طرح سے اوورٹیک کیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ امید کو احساس ہو رہا تھا کہ اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی، کوئی بہانہ بنا دوں گی، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بری طرح ناکام رہی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوئی معذرت سنے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ پریشانی کی عالم میں بیڈ روم میں بیٹھ گئی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس کے وجود اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے کا باپ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس اسٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اٹھ کر اسٹڈی میں گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا، وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جسے 9 سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم؟ جس شخص تم سے محبت نہیں کرتا، اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کاٹی۔ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا ہے۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، وہ اتنے اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی۔ جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا میں وہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے بہت محبت کی تھی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھیں کہ میں کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تم جو آیات سناتے ہو مجھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تب تمہیں احساس ہو کہ موریلٹی کس تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے۔ اس واقعہ کے بعد 4 سال میں نے کیسے زندگی گزارے ہیں مجھے یاد ہے۔ میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ 4 سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا۔ میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا، اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو میں اس کے لیے کیوں پریشان ہوں، کیوں ٹھٹک جاتی ہوں اسے دیکھ کر؟
میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی. مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا. مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی. مجھے اس سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی. مجھے اس سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی. وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی اور وہ اب اس کے آنسو پہنچ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا. تو ویورز، یہاں پر ہمارا باب 4 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم باب 5 کی طرف موو کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.